میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو کیسے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جن جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا ان سے رک جاؤ، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس پہ عمل کرو۔ اور پھر دوسری بات فرمائی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو اور جب دنیا سے جاؤ تو ایمان پر جاؤ، یعنی آخری دم تک دین پر قائم رہو، ایمان پر قائم رہو، اسلام پر قائم رہو۔ یاد رکھنا، بس اس پہ گفتگو کرتے کرتے اپنی بات پوری کرتا ہوں، مرو تو ایمان پہ مرو، مرو تو ایمان پہ مرو، یہ ضروری ہے۔ ایک آدمی کروڑوں سال بفرض محال اگر عبادت کرے اور ایمان پہ نہیں مرا وہ جہنم میں جائے گا، اور ایک آدمی اس نے کوئی بھی نیکی نہیں کی اور ایمان پہ مرا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھیک، ایمان پہ مرنا ضروری ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ایمان پہ مرنا آسان نہیں۔ سرکار غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ جو ایمان پر مرنے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ ہم دعاؤں میں سب مانگتے ہیں، ایمان کب مانگا ہم نے، ایمان کی کب پرواہ کی؟ آئیے دھڑکتے ہوئے دل سے ایک بات سنیں اور لرزہ دینے والی بات۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، امام غزالی جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا محدث، بہت بڑا عالم، بہت بڑا فقیہ تھا، وہ مرنے سے پہلے پہلے عیسائی ہو کے مرا، مرنے سے پہلے پہلے عیسائی ہو کے مرا۔ جب اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا مفتی مرنے سے پہلے پہلے عیسائی کیسے ہو گیا، تو اس نے کہا میں بہت کچھ تو نہیں جانتی، نیک بھی تھے، نمازی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، کوئی عیب نہیں تھا، لیکن جب ان پہ غسل جنابت فرض ہوتا تھا، توجہ کرنا، جب ان پہ غسل جنابت سمجھتے نا سب لوگ، غسل جنابت فرض ہوتا تھا، یعنی وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد جب انسان پہ غسل فرض ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غسل جنابت کہتے ہیں۔ اس پہ جب غسل جنابت فرض ہوتا تھا تو وہ ایک جملہ ہمیشہ کہتا تھا کہ یار ہمارے اسلام میں تو غسل کرنا فرض کر دیا گیا، عیسائیوں کے یہاں کتنا اچھا ہے کہ ان کے یہاں جنابت کے بعد غسل نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ غسل نہیں کرتا تھا، بہت توجہ سے اپنی آخرت کو قبر میں نگاہوں میں بسا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور نگاہوں میں بسا کر کے ذرا سوچو، وہ غسل کرتا تھا، ایسا نہیں کہ غسل نہیں کرتا، غسل کرتا تھا، لیکن ایک جملہ کہتا تھا کہ ہمیں تو غسل کرنا پڑتا ہے، کتنا اچھا ہے کہ وہاں غسل نہیں ہے، عیسائیوں کے غسل نہیں ہے، یعنی عیسائیوں کے مذہب پر وہ عمل نہیں کرتا تھا، صرف عیسائیوں کے مذہب کو ایک معاملے میں پسند کرتا تھا، صرف پسند کرتا تھا، پسند کرتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا، صرف پسند کرتا تھا کہ ان کے یہاں غسل نہیں ہے، وہ کام اچھا ہے، وہ بھی پورے مذہب کو پسند نہیں کرتا تھا، مذہب کی ایک بات کو پسند کرتا تھا جو اسلام کے خلاف تھی، تو اتنا بڑا محدث مفتی فقیہ مرا تو کافر ہو کے مرا، صرف ایک بات پسند کر، عیسائیوں کی ایک بات پسند کرنے کی بنیاد پہ کافر ہو کے مرا۔ بھائیو، ہم عیسائی، یہودی اور مشرکوں کی باتوں کو پسند نہیں کرنے، عمل کر، وہ صرف پسند کر لے تو اتنا بڑا نمازی اور نیک ہو کے بھی کافر ہو کر کے مرے، اور ہم تو ان کی چیزوں پہ عمل، یہ داڑھی کٹوا کر جو گٹروں میں پھینک رہے ہو، کس مسلمان نے کیا بتاؤ؟ آج آپ مسلمانوں کو سب کہہ دیجئے، پھر داڑھی رکھنے کے لیے کہیے، کوئی ٹس نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ حالانکہ الحمدللہ ہم لوگوں نے تو جس کو بھی کہا اس نے رکھا، لیکن ایک بات کہنے کی ہے، داڑھی رکھوں گا تو کیسے لگوں گا؟ کون مسلمان ہے مجھے بتاؤ کہ کس نے داڑھی کٹوائی ہو؟ آج سے 200 سال پہلے تک کے لائیے فہرست بنائیے، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے کے لیے جب انگریز ان کے گھر آئے تو انہوں نے جب وہ بٹھایا تو صلاح الدین ایوبی کا بیٹا انگریزوں کو دیکھ کے ڈرنے لگا، تو انگریز نے تانا دیا کہ شیر کا بیٹا ایسا ڈرپوک، صلاح الدین مستقبل تیرا تابناک نہیں ہے،
تو بڑا بڑا بہادر تھا، تیرا بیٹا ایسے نکلا، یہ خون کا اثر نہیں آیا؟ صلاح الدین نے کہا اسی سے پوچھ لو ڈرا کیوں؟ اسی سے پوچھ لو ڈرا کیوں؟ ڈرنے کی وجہ کیا؟ تو بچے کو جب باپ نے کہا بیٹا تم تو بہادر باپ کے بیٹو، تم ان سے کیسے ڈر گئے؟ تو کہا ابا میں نے جو مرد دیکھا داڑھی والا دیکھا، آج اس لیے پہلی نظر میں ڈر گیا کہ یہ بے داڑھی کے مرد، یہ مخلوق آئی کہیں۔ اور ایک بات یاد، جہاں داڑھی والوں سے بچے ڈرتے ہیں، غور کرنا، داڑھی والوں سے بچے انہی کے گھر کے ڈرتے ہیں جس گھر میں داڑھی والے لوگ رہتے نہیں ہیں۔ ہمارے گھر کے بچے کبھی داڑھی والوں سے نہ ڈرے، یہ علماء کے گھر کے بچے۔ اور ایک بات، ہماری فکر کتنی گندی ہے، داڑھی کٹے کوٹ پینٹ والے سے کبھی بچوں کو نہیں کہیں گے یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، اس سے ڈرو، نہیں کہیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو کس سے ڈراتے ہیں؟ او بابا آ جائے۔ یعنی ایک لوگ فلموں میں داڑھی والوں کو دہشت گرد بعد میں بتا رہے ہیں، ہم نے تو اپنے بچوں کو بچپنے سے بابا دکھا کر کے ڈرایا۔ اس کا مطلب جس کی داڑھی ہے وہ ڈراؤنا، یہ ہم نے فکر بٹھائی۔ تو مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، مشرکوں کے طریقے پہ چل رہے ہو، عیسائیوں کے طریقے پہ چل رہے ہو، نصارہ کے طریقے پہ چل رہے ہو، یہودیوں کے طریقے پہ چل رہے ہو، پھر ایمان پہ خاتمے کا کیا؟ اللہ رحم و کرم، داڑیاں کٹا رہے ہو، اس کے بعد پھٹی ہوئی پینڈے، یہ کس کا طریقہ؟ ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں، ہمارے مذہب میں تو ہے کہ اگر غریبی کی وجہ سے بھی اگر کپڑا پھٹ جائے تو اس کو پیون لگا، جسم دکھنا نہیں چاہیے، غریبی کی وجہ سے بھی جسم، جو مذہب غریبی میں بھی ننگا ہونے کی اجازت نہ دے، وہ مذہب فیشن کے طور پہ ننگا ہونے کی اجازت کیسے دے سکتے؟ اور آج ہم فیشن کے طور پہ یہ ران دکھ رہی ہے، علماء کے پاس آئیں گے تو رومال رکھ کے بیٹھیں گے، ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے، حضرت ڈانٹ نہ دے، ارے مولوی سے چھپا رہا ہے، کیا مولا سے بھی چھپا لے جائے گا؟ اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو رکھے، یہ ران دکھانا حرام ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ بغیر دوپٹے کی عورتیں گھوم رہی، اس کا مذہب ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا تقویٰ تو یہ تھا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ہماری کیا فکر؟ تو اس لیے ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا، ایمان پہ کھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایمان پہ مرنے کی فکر۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔